أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها منیب کا اور پوپل زئی کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ شہادتوں کے اوپر ہے، نصاب شریعت کے اوپر ہے۔ رویت حلال کی یعنی مہینہ شروع کرنے کا جو شرعی نصاب ہے قرآن و سنت اور شریعت کے اندر، وہ ایک عادل سکہ گواہ بھی اگر چاند دیکھ لے، ایک عادل سکہ گواہ بھی اگر چاند دیکھ لے تو اس کی گواہی کے اوپر مسلمان روزے رکھیں گے، اس کی گواہی کے اوپر مسلمان عید کریں گے۔ یہ اختلاف ہے مفتی منیب صاحب کا اور پوپل زئی کا اور اہل علم کا آپس میں شریعت کے نصاب کے اوپر۔ مفتی صاحب کا موقف یہ ہے کہ ایک گواہ کی گواہی نہیں، میں جمع غفیر کی گواہی کو گواہی مانتا ہوں۔ یہ ایک علمی نوعیت کا اختلاف ہے آپس میں۔ اور ایک بات جس کی وجہ سے ہم بھی مفتی منیب صاحب کو یہ بات عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بات نہ کہا کیجئے میڈیا کے اوپر، علل اعلان ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کہنا ایک خاص قوم کے ساتھ بہت بڑا تعصب کی بات ہے کہ یہ کہا جائے خیبر پختونخوا کے پٹھان جھوٹ بولتے ہیں، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یا خیبر پختونخوا کے لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے۔ اس کے اندر ایک قومیت کے خلاف تعصب موجود نظر آتا ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ ان کی گواہی سکاہت کے معیار کے اوپر پوری نہیں اترتی، بات میں وزن ہو جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ خیبر پختونخوا سے آنے والی ہم شہادت کو مانیں گے ہی نہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ شریعت کے ضابطوں کے خلاف بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہونا کیا چاہیے؟ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یہ مسئلہ ملک میں 70 سال سے ہے اور ہر وقت ہر دور میں علماء نے اس کا جو معاملہ بڑے احسن طریقے سے نمٹانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک حقیقت میں پاکستان، اس کے دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ مغرب کی طرف گوادر تک جاتا ہے، اور گوادر سے بعد لوگوں نے مجھے خود ٹیلی فون کر کے بتایا، علامہ صاحب رات کے وقت ہم گوادر کے ساحل پہ کھڑے ہوتے ہمیں مسقط کی لائٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی اتنی قریب ہے وہ مسئلہ مغرب کے ساتھ۔ دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے چین تک چلا جاتا ہے، انڈیا کے بارڈر کے ساتھ چلتا چلتا۔ تو پاکستان میں حقیقت میں بیک وقت دو مسئلے ہیں، یا تو شریعت کے مطابق پورے پاکستان کے اندر سے کہیں بھی چاند کی گواہی آئے، چاہے مکران کی ساحلی پٹی سے ہو، بلوچستان سے ہو، پشاور سے ہو، کہیں سے آئے، پورا ملک اس دن عید کر لے، شریعت میں اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان کی گواہیوں کو قبول کرنے میں کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر ایک بات، اور نمبر دو بات کم فہم دین سے بے بہرا لوگ، اب ان کو کیا بندہ نام لے کے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ دو عیدیں امت میں تفرقہ ہے، ہرگز نہیں۔ اگر حکومت اور ریاست ڈکلیئر کر دے کہ پاکستان کے اندر دو مختلف مسئلے ہیں، پشاور سے اس سائیڈ کے لوگ مغرب کے مسئلے کے ساتھ عید کریں گے اور اس سائیڈ کے لوگ مشرق کے مسئلے کے ساتھ عید کریں گے، اللہ کی قسم شریعت میں یہ بھی جائز ہے، شریعت میں اس میں بھی کسی قسم کی قباحت کی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنے مسئلے کے مطابق عید کرے، وہ اپنے مسئلے کے مطابق۔ یہ بات انلوجیکل ہے جو کہتے ہیں دو عیدیں ہونا امت میں انتشار ہے، ہرگز نہیں۔ حکومت اعلان کرے کہ ملک کے اندر دو مختلف مسئلے ہیں، الگ الگ عید ہوا کرے گی، کوئی حرج نہیں، یا جو مسئلہ چاند کو پہلے دیکھتا ہے اس کی روایت اور گواہی کو قبول کر لیا جائے، اس کے اندر ضد اور تعصب کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان آپس میں شرعی نوعیت کے اختلافات کی وجہ سے ایک تیسرا فریق اٹھا، اس نے کہا میں کیلنڈر ہی چھاپ دیتا ہوں، یعنی رویت حلال کی چاند کا جو شریعت نے نصاب مقرر کیا عینی شہادت، چاند کا نصاب عینی شہادت ہے، وہ کہتا ہے نہیں، سیکنڈری ایویڈنس کی بیس کے اوپر میں اعلان کر دوں گا 10 دن پہلے کہ 5 کو عید ہوگی، اور یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیلنڈر اس کی اپنی ہی حکومت خیبر پختونخوا نے پھاڑ کے رکھ دی ہے، اور یہ چونکہ شریعت کے خلاف ہے، کیلنڈر بنایا جائے کوئی اعتراض نہیں۔ سیکنڈری ایویڈنس کی اسلام میں اہمیت ہے، اس موضوع پہ آسیہ ملونہ کیس کے وقت میں نے آپ کے سامنے گزارشات کو رکھا تھا کہ سیکنڈری ایویڈنس کی اہمیت ہے اسلام میں، لیکن شریعت کا نصاب تبدیل نہیں ہو سکتا، آنکھ سے دیکھنا پڑے گا۔ چاند کو کیلنڈر کے اوپر لکھی ہو تاریخ، لیکن گواہیوں کو کلیکٹ کیا جائے گا، شریعت کے نصاب کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ جو فقہی نوعیت کا اختلاف ہے
اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی دین کے اوپر اگر حملہ کرے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ شریعت کا نصاب ہی اور عینی شہادت عینی رویت کو دیکھ کے عید ہوا کرے گی اور عینی رویت کے مطابق روزہ ہوا کرے گا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ کیلنڈر آپ اپنی موت مر گیا. دوسری واز اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگمگا